ایک لڑکا جو اپنی غریبی سے تنگ آ کر اپنی پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور جگہ جگہ کبھی پکوڑے لگا رہا تھا، کبھی سموسے لگا رہا تھا اور ایک پیٹرول پمپ پر کام کر رہا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں اس نے ایک ایسی کمپنی کھڑی کر دی جس کا نام تھا ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ۔ دوستو، عمیر بھٹی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی ہے تب کی جب 28 دسمبر 1932 گجرات انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام بیرج لال امبانی رکھا گیا۔ ان کے فادر ایک معمولی سے اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے ان کو پڑھائی پر بہت زور دیا، پر ان کو پڑھائی سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کے گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہوتے گئے۔ پھر انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر مندروں کے باہر جا کر کبھی سموسے لگانا سٹارٹ کر دیے، کبھی پکوڑے، اور پھر ان کی حالت دیکھ کر ان کے فادر نے ان کو ان کے بھائی کے پاس یمن بھیج دیا، جہاں ان کو ایک پیٹرول پمپ پر نوکری ملی۔ وہاں پر آہستہ آہستہ ان کو مینیجر بنا دیا گیا، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ واپس انڈیا آ گئے اور انہوں نے وہاں آ کر شادی کر لی۔ 1958 میں وہ ممبئی چلے گئے اور یہاں آ کر انہوں نے 50,000 سے ریلائنس کارپوریشن کے نام سے ایک آفس کھولا۔ وہاں مسالوں کا کاروبار شروع کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ کاروبار چلتا گیا، لیکن ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے کزن چمپک لال دمانی کے ساتھ مل کر ایک دھاگے کا کاروبار سٹارٹ کیا، جس میں ان کو کافی پرابلمز فیس کرنا پڑی اور کافی زیادہ رسکس فیس کرنا پڑے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی، بزنس کو بڑھانے کا سوچا۔ مگر 1960 میں ان کے کزن نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پارٹنرشپ ختم کر دی، اور ویمل کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس نے کچھ ہی سالوں میں پورے انڈیا میں 100 سے زیادہ کپڑوں کے شو رومز بنا لیے، اور ان کی ٹیکسٹائل کمپنی کو انڈین بیسٹ ٹیکسٹائل مل کا لقب ملا، اور 1985 میں ریلائنس انڈسٹریز کمپنی سے ریلائنس انڈسٹریز ہو گئی، اور اس سال اس کمپنی کا ٹرن اوور تقریباً 70 کروڑ تھا، اور اپنی کمپنی کو شیئرز میں کنورٹ کر کے ایک اور رسک لے لیا اور سٹاک ایکسچینج میں شیئرز کو داؤ پر لگا دیا، مگر ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی۔ تقریباً 58,000 انویسٹرز نے ان کے شیئرز بائی کیے، اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ایک اور انڈسٹری لگا دی جو کہ آئل انڈسٹری تھی۔ دھیرو بھائی امبانی نے اپنی کمپنی کو ہر فیلڈ میں گھسانا شروع کر دیا، اور اسی لیے 1996 سے 2000 تک ان کا شمار ایشیا کے سب سے پاورفل لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھر 6 جولائی 2002 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور تب ان کی کمپنی کا ٹرن اوور تقریباً 75,000 کروڑ تھا، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ ان کے بعد آگے ان کے بیٹے ریلائنس کمپنی کے مالک بن گئے، اور آہستہ آہستہ کمپنی کو دوسرے ملکوں میں بڑھانا سٹارٹ کر دیا۔ اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ عمیر بھٹی کو دیں اجازت، آپ سے ملتے ہیں ایسے مزیدار نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔